سید المرسلین وآلہ الطاہرین وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ۔ اما بعد، یہ جو آیت آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا مطمع نظر بھی ہے، اور دین کا مقصود بھی ہے۔ دین بنیادی طور پہ دو حصوں میں منقسم ہے، اور وہ دونوں حصے آپس میں منقسم ہونے کے باوجود لازم و ملزوم ہیں، آپس میں جڑے ہوئے۔ پہلا حصہ علم العقائد کہلاتا ہے، جس کے مراتب توحید، رسالت، قیامت۔ دوسرا حصہ اعمال کہلاتا ہے، جس کے ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد میں منقسم کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ فکر انسانی کا مطالعہ کریں، تاریخ انسانی کو کھنگالیں، تو سب سے پہلے جو چیز وقوع پذیر ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ نظریہ ہے، وہ شعوری فیصلہ ہے، وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ لفظ جو ہے، اس کا اور عقد کا مادہ اور روٹ اور ورڈ عربی میں ایک ہی ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ اس کے ساتھ متعلق ہیں، وہ اسی کے مختلف ابعاد کے ساتھ متعلقات ہیں۔ انعقاد پذیر ہونا، منعقد ہونا، عقیدہ، عقد ہونا، جس کو ہم عرف میں نکاح بھی کہتے ہیں۔ ان سب کا معنی اور ان کا جو مصدر ہے وہ یہ ہے، کسی گرہ کے ساتھ بندھ جانا، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا، اور اس طرح جڑ جانا کہ اس کو کھولنے میں دقت کا سامنا ہو۔ اس کو عربی میں عقد کہتے ہیں، اسی سے ہی عقیدہ نکلا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو عمل ہے بنیادی اعتبار سے وہ ہمارے عقیدے کا مظہر، عکاس، غماز اور اس کا شاخسانہ ہوتا ہے۔ یہ سفر ہمارے باطن سے شروع ہوتا ہے اور خارج کی طرف۔ دیکھیے، میرا اگرچہ موضوع بحث نہیں ہے، لیکن ضمناً میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو تبدیلی رونما نہیں ہوتی، ازروگ فرد بھی اور ازروگ معاشرہ بھی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی کا سفر کرنا بھی اور کروانا بھی خارج سے باطن کی طرف چاہتے ہیں، جبکہ جو لا آف نیچر ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حیات ہمیشہ باطن سے ظاہر کی طرف پنپتی ہے۔ انڈا اگر اندر سے ٹوٹے تو حیات نمودار ہوتی ہے، اور اگر اندر سے حیات موجود نہ ہو اور اسے باہر سے زبردستی توڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ معدوم ہو جاتی ہے۔
جس طرح انڈا اندر سے ٹوٹتا ہے تو حیات نمودار ہوتی ہے، بعینے ہی تبدیلی وہی ہے جو ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم خارج سے باطن کی طرف تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں جبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو معروف حدیث ہے جسے حدیث متواتر کہا جا سکتا ہے، جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اور اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایسی روایت جو حد تواتر تک پہنچی ہو اور اس کے راوی کثیر تعداد میں موجود ہوں، وہ روایت نہ سند کی محتاج ہوتی ہے اور نہ وہ ماخذ کے استدلال کی محتاج ہوتی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ دین میں جبر نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہرگز کہ دین کے اندر اصول و ضوابط نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کا دل اس بات کی تصدیق کرے، کیونکہ جب تک دل کسی بات کی تصدیق نہ کرے اس وقت تک کی کیفیت کو ہی نفاق کہا جاتا ہے۔ منافق اور مومن میں فرق کیا ہے؟ ازروع قانون دونوں ہی قبول کرتے ہیں، یعنی اسلام کا جو لا ہے اس کو دونوں ہی قبول کرتے ہیں، مومن بھی قبول کرتا ہے، منافق بھی قبول کرتا ہے۔ دیکھیے منافق اور کافر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کافر اسے کہتے ہیں جو انکار کرنے والا ہے، اور منافق تو نہیں اسے کہتے جو انکار کرنے والا ہے۔ منافق بظاہر اقرارم باللسان رکھتا ہے، اس میں اور کافر میں زبانی اقرار کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق جو چیز پیدا کرتی ہے وہ حسن نیت ہے۔ جو کافر ہے وہ زبان سے بھی انکار کرتا ہے، دل سے بھی انکار کرتا ہے۔ کافر عقیدہ سے بھی انکار کرتا ہے، طرز عمل سے بھی انکار کرتا ہے، اور جو منافق ہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ تکلیف دہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف مدینہ میں ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مکہ میں تو آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے، اوجڑیاں ڈالی گئیں، گالیاں دی گئیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تکالیف کے انبار لگا دیے گئے، حتیٰ کہ مقاطع ہوا، اور اس قطع تعلق کی وجہ سے آپ کو مہینوں نہیں بلکہ سال ہا سال تک شیب ابی طالب کے اندر محصور رہنا پڑا۔ پھر وہ جو معاہدہ تھا بیت اللہ کے اندر لٹکایا گیا، وہ اللہ کی قضا سے کرم زدہ ہو گیا، اسے سینک نے کھا لیا، جس کے نتیجہ میں سماجی طور پہ قریش عرب اور سرداران قریش مجبور ہو گئے اس مقاطع کو قطع کرنے، ورنہ تو آپ کو آپ کے خاندان سمیت شیب ابی طالب کے اندر معصور کر دیا گیا۔ لیکن جواباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ سے زیادہ مجھے مدینہ میں تکلیف اس لیے ہوئی کہ مکہ کے لوگ کافر تھے، وہ برسر عام انکار کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگ آستین کے سانپ ہیں اور یہ منافق ہے۔ یہاں مدینہ سے مراد صحابہ نہیں، مدینہ سے مراد انصار نہیں، مدینہ سے مراد منافقین مدینہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ دین بنیادی طور پہ دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، قانوناً تسلیم اور اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب۔
جب ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے تو ازروئے قانون وہ شخص دائرہ دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اعضاء و جوارے کی قبولیت کے ساتھ ساتھ حسن نیت اور اخلاص فی العمل کا ہونا ضروری ہے، کہ آپ زبان سے اقرار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی قبول کریں۔ اسی لیے مورخین اور محققین نے یہ بات جا بجا اپنی کتب کے اندر درج کی ہے کہ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں آپ بالعموم، اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں بالخصوص، تو آپ دیکھیں گے کہ تلوار کے زور پہ لوگوں کی گردنیں تو جھکائی جا سکتی ہیں لیکن دل مائل نہیں ہوتے۔ دل کے اوپر بات وہی اثر کرتی ہے جو دل سے نکلے، دل سے نکلے جو بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بیمار ہو گئے تو آپ جمعہ پڑھانا تشریف نہ لا سکے۔ اپنے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب علیہ رحمہ سے آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم جمعہ پڑھا دو۔ شیخ عبد الوہاب علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بڑے زور و شور کے ساتھ خطاب کیا، بہت زور لگایا، بلند آہنگ آواز سے فن خطابت کے جوہر دکھائے، فصیح و بلیغ خطاب کیا، لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ شیخ عبد الوہاب کہتے ہیں کہ جب جمعہ کے بعد میں حضرت کی خدمت میں آپ کے حجرہ کے اندر داخل ہوا، ازروئے فقہ یہ بات دیکھ لے کہ جو شخص مجبور ہو، بیمار ہو، حالات کشیدہ ہوں، اس کے اوپر جمعہ کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، وہ پھر نماز ظہر ادا کریں، وہ آپ نے اپنے حجرہ میں کر لی۔ تو جب حضرت کی خدمت میں ان کے صاحبزادہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے جمعہ بڑے زور و شور سے پڑھایا ہے، بلند آہنگ خطاب بھی کیا ہے، لیکن لوگوں کے اوپر اثر پذیری کے وہ مناظر میں نے نہیں دیکھے جو آپ کے خطاب کے نتیجہ میں پیدا ہوتے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا بیٹا تو نے خطاب یہاں سے کیا ہے اور وہ یہیں تک اثر انداز ہو گئے۔ فقیر خطاب یہاں سے کرتا ہے اور وہ یہاں جا کے ٹھوکر مارتا ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل کے اوپر ٹھوکر مارتی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک وفد جو ان کے زمانہ میں یمن جا رہا تھا، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم تبلیغ کی غرض سے یمن جا رہے ہیں، تو آپ نے وہاں جو جملہ کہا تھا وہ آج بھی تاریخ تحقیق کے اندر سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہاں جا کے تبلیغ کرنا، لیکن زبان کال سے مت کرنا، زبان سے تبلیغ مت کرنا۔ یہ دراصل آپ کا قول قرآن کریم کی اسی آیت کا ہی عکاس اور مظہر، اس کی تفسیر ہے جس میں قرآن کہتا ہے کہ جو تم خود نہیں کرتے وہ لوگوں سے کیوں کہتے ہو۔ ہمارا یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہماری زبان کے اندر تاثیر موجود نہیں، کیونکہ ہمارے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اور مومن اور منافق میں بنیادی فرق ہی یہ ہے، جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو، جس کے رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا ایک جیسا ہو، جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اس کو مومن کہتے ہیں، اور جس کی رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے یکساں نہ ہوں، ان کے اندر تفرق پایا جائے، ان کے اندر تفریق پائی جائے، اسے منافق کہتے ہیں۔ ہماری حالت یہی ہو چکی ہے۔ سرمد شہید علیہ رحمہ ایک مجذوب الحال اور مفلوق الحال درویش تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ جبے کبے اور عمامے اور اس طرح کے جو لباس فاخرہ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک ریا کا شائبہ موجود ہوتا ہے، وہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ علماء ظاہر نے ان سے کہا کہ حضرت آپ بے لباس گھومتے ہیں، تو حضرت نے جو وہاں پہ ربائی کہی تھی فارسی کی، وہ بڑی خوبصورت ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کروں۔ حضرت نے کہا کہ فقیر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جسے چھپائے، فقیر کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کے سامنے مستحضر ہے، فقیر کے پاس کچھ چھپانے کے لیے ہے ہی نہیں۔
یعنی جس جگہ پہ ولایت ہوگی وہاں نمائش نہیں ہوگی، جس جگہ پہ نمائش ہوگی وہاں ولایت نہیں ہوگی۔ یعنی اولیاء کی جو نشانیاں صوفیہ متقدمین نے بیان کی ہیں قرآن و حدیث سے مستنبط کرتے ہوئے، قرآن و حدیث سے مستدلل کرتے ہوئے، قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، وہ یہ ہیں کہ ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی خلوت اور جلوت میں تفریق نہیں ہوگی، اس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو۔ دوسری نشانی خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ فرماتے ہیں ولی کی یہ نشانی ہے کہ جب تم اس کی محفل میں بیٹھو گے تو تمہارا دل اس کی طرف کھنچے گا۔ اور یہ کیوں کھنچتا ہے؟ یہ اٹریکشن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ امام بخاری نے بخاری کے اندر جو روایت درج کی ہے دراصل اولیاء کی یہ صفت اس سے مستنبط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندہ کو محبوب رکھتا ہے تو وہ عالم بالا میں ایک محفل منعقد کرتا ہے، ملائکہ سے کہتا ہے کہ تم اس بات پہ گواہ ٹھہرو کہ میں اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہوں، یہ بندہ میرا محبوب ہے، اور اب تم جاؤ عالم خلق کے اندر منصہ شہود پہ جو بھی مخلوقات ہیں ان کو جا کے بھی اعلان کر دو کہ یہ شخص اللہ کا محبوب ہے، اس لیے اس کی طرف دل کھنچتے ہیں۔ اور تیسری نشانی اولیاء کی یہ ہے کہ ان کے اندر نمائش نہیں ہوتی، وہ کوئی کام بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ کیوں دکھاوے کے لیے نہیں کرتے؟ ہمارے دین کی بنیاد توحید ہے، مذاہب عالم کی بنیاد توحید ہے۔ میں ادیان عالم نہیں کہتا، یہ اصطلاح جو میں نے چھوڑی ہے یہ جان بوجھ کے چھوڑی، کیونکہ لا نفرق بین احد رسل، ہم رسولوں کے درمیان میں فرق کو روا نہیں رکھتے، ہم رسولوں کے درمیان میں فرق کے قائل نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم رسالت کو مطلقاً تسلیم کرتے ہیں، رسل ہی کتب ہی، ہم تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں اور تمام رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں علیہم السلام۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، الہکم الہ واحد، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ اس کی طرف سے جو پیغام آیا وہ بھی ایک ہے۔ اگر اللہ دو نہیں ہے، الہ واحد ہے، الہکم الہ واحد، تو اس کی طرف سے جو پیغام آیا وہ بھی ایک ہے اور وہ توحید کا پیغام ہے۔ اب توحید کے بھی مختلف مظاہر ہیں، میں وہ بات مکمل کر کے ادھر آتا ہوں۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تم وہاں جا رہے ہو تو زبان سے تبلیغ نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیسے تبلیغ کریں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے حال سے کرنا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بہت خوب بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھلا خوشبو کو بھی اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے؟ وہ خوشبو ہی کیسی خوشبو ہے جس کو اعلان کرنا پڑے کہ میں خوشبو ہے؟ خوشبو اپنا تعارف خود ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک پرچہ ہوتا ہے، اس پرچے کے اوپر اس کی اسپیسیفکیشنز لکھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر اس کی ڈیٹیل مندرج ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز میں یہ ہے، اس کا یہ فنکشن ہے، اس کے اندر یہ کارنامے موجود ہے، اس کے اندر یہ کرنے کی صلاحیت، اس صلاحیت سے یہ مملو ہے۔ لیکن جب آپ عطار کے پاس جاتے ہیں جو خوشبو فروش ہوتا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں مجھے عطر دکھائیے، تو وہ پرچے نہیں تھماتا، وہ خوشبو کی شیشی سنگھاتا ہے۔ وہ خوشبو کی شیشی اس لیے سنگھاتا ہے کہ خوشبو اپنا تعارف خود ہوتی ہے، انسان اپنا تعارف خود ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تیری زبان جھوٹ بول سکتی ہے، تیرا چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی انسان کی زبان تو جھوٹ بول سکتی ہے لیکن اس کا طرز عمل جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہمارا کسی کو پنپنے کا اور پرکھنے کا پیمانہ اور ہے، دین جو پیمانے دیتا ہے وہ اور ہے۔ ایک صحابی نے ایک صحابی سے پوچھا، ایک روایت کا یہ متن ہے اور ایک روایت کا متن یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں استفسار کیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بڑا نیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ اچھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا. آپ نے فرمایا پھر تم نہیں جانتے وہ اچھا ہے یا برا ہے. پھر انہوں نے عرض کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ کاروبار کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ کاروبار نہیں کیا. آپ نے فرمایا پھر تم نہیں جانتے وہ اچھا ہے یا برا ہے. انہوں نے پھر عرض کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اسے غصے کی حالت میں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے غصے کی حالت میں نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا پھر تم نہیں جانتے وہ اچھا ہے یا برا ہے. اب یہ دین نے فارمولہ بتا دیا ہمیں کسی کو پرکھنے کا. کس طرح؟ دیکھیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے طرز عمل سے جانا جاتا ہے، طرز بیان سے نہیں. خوبصورت باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، خوبصورت باتیں تو کتابوں کے صفحات پہ بھی لکھی ہوئی ہیں. ساری سیاہی جو کتابوں پہ بکھری پڑی ہے، جنہوں نے ان سفید کاغذوں کو بھی سیاہ کر دیا، وہ بھی خوبصورت الفاظ سے ہی مملو ہے. انسان کا طرز عمل اور اس کے اندر اخلاص یہ طے کرتا ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو جہل بہت سخی تھا اور حاجیوں کے لیے لنگر کھول دیا کرتا تھا، دیگوں کے اوپر دیگیں پکایا کرتا تھا، لیکن وہ قبول نہیں ہوا عمل، کیونکہ اس عمل کے پیچھے ریا موجود تھی، اور ریا توحید کے منافی ہے. ابھی میں اس کو زیر بحث لاؤں گا انشاءاللہ. یہ اس کے منافی ہے. اور غصہ دراصل انسان کی اصلیت کو آشکارا کرنے اور دیکھنے کا پیغام ہے. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہانڈیا کے اندر سے وہی نکلتا ہے جو ہانڈی کے اندر ڈالا جاتا ہے. لیکن حضرات گرامی، ہانڈی کے اندر سے جو ہوتا ہے وہ کب آشکارا ہوتا ہے؟ جب اس ہانڈی کے نیچے آگ جلائی جائے. اور غصہ وہ آگ ہے جو ہمیں منقلب کر دیتی ہے. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں غصہ انسان کو تبدیل نہیں کرتا، غصہ انسان کو ننگا کر دیتا. بہت معقول آدمی ہوگا، بڑا معتبر آدمی ہوگا، بڑی لچھے دار گفتگو کرے گا، جو ہی غصے کی حالت میں آئے گا بد زبانی شروع ہو جائے گی، بد تہذیبی کا مظاہرہ کرے گا، گالم گلوچ. جو غلاظت ہمارے اندر بھری ہوتی ہے غصہ اس کو آشکارا کر دیتا ہے، غصہ اس کو ننگا کر دیتا ہے. اب غصے کی حالت میں ہماری تصویر جو نمایاں ہوتی ہے دراصل وہ ہماری اصل صورت ہوتی ہے. اور جب ہم کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے اوپر نفس غالب آتا ہے، پھر نتیجتاً ہماری وہ اصلیت سامنے آتی ہے جس کے اوپر ہم نے پرسونا چڑھایا ہوتا ہے. ہم لوگوں سے جو ملتے ہیں وہ ہم نہیں ملتے، وہ ہماری وہ صورت، ہمارا وہ جسم، ہمارا وہ پرسونا، ہماری وہ پرچھائی لوگوں سے ملتی ہے جو ہم نے اپنی صورت کے اوپر صورت چڑھائی ہوئی. ہم اپنے جسم کے اوپر ایک جسم چڑھا کے پھرتے ہیں، اور اس جسم کے اوپر جو جسم ہم نے خود متشکل کیا ہوا ہے، ڈیولپ کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، پنپا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن اگر ہماری اصل شکل کو دیکھنا ہے کسی نے تو ہمیں غصے کی حالت میں دیکھیں، ہمارے ساتھ کاروبار کر کے دیکھیں، اور ہمیں سفر میں دیکھیں. سفر کے اندر ہماری برداشت کا امتحان ہوتا ہے، سفر کے اندر ہمارے ظرف کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارا ظرف کس درجے کا ہے. اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ توحید اور ریاکاری یہ لازم و ملزوم کس طرح ہے. فقیر نے گفتگو کے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ دین جو ہے یہ دو ستونوں کے اوپر استوار ہے، عقیدہ اور عمل. یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ایک دائرے کی صورت میں ہے. عقیدہ ہی عمل کے اندر منقلب ہوتا ہے، عقیدہ ہی عمل کے اندر تبدیل ہوتا ہے. پہلے ہم سوچتے ہیں، پہلے ہمارا ایک عقیدہ ہوتا ہے. اب دیکھیے دین کی بنیاد عقیدہ توحید کیوں ہے؟ تمام انبیاء کی تعلیم عقیدہ توحید کیوں ہے؟ توحید کے انسانی جسم کے اوپر
توحید کے انسانی معاشروں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ الہکم الہ واحد، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہمارے دماغ، ہمارے تعلقات، ہمارے طرز عمل کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہم نے بالتفصیل گفتگو کی شرک کے اوپر، بالتفصیل گفتگو کی توحید کے اوپر، اس کا اعادہ نہ ممکن ہے نہ ضروری ہے۔ بالاختصار گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ہم نے توحید کو یہ سمجھا ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک کو ذاتی اعتبار سے مبرہ تسلیم کرنا، یعنی شرک فی ذات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس پہ اکتفا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شرک فی ذات بھی ہے، شرک فی صفات بھی ہے، شرک فی الافعال بھی ہے، اور شرک فی الوجود بھی ہے۔ شرک فی ذات یہ ہے کہ ذات وحدہ کے علاوہ کسی تعین کو قدیم تسلیم کرنا، مستقل بذات تسلیم کرنا، حی و قیوم تسلیم کرنا، اور ذاتی تسلیم کرنا۔ شرک فی صفات یہ ہے کہ کائنات کے کسی بھی تعین میں صفات جو پائی جاتی ہیں ان کو قدیم اور فی ذات ہی تسلیم کرنا۔ دیکھیے، شرک کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمارے ہاں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین دین فطرت ہے، یہ دین دین اعتدال ہے، اور یہ حدیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مبالغہ سے بچنا، تم افراط و تفرید سے پاک رہنا، تم سے پہلی امتیں افراط و تفرید کی وجہ سے گمراہ ہوئی۔ جامی فرماتے ہیں ہر مرتبہ از وجود حکم دارد، ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، ہر مرتبے کا جدا حکم ہے، فرق مراتب کر کے زندیق نہ بن جانا۔ توحید کا یہ معنی نہیں ہے کہ توحید بیان کرتے ہوئے رسالت کی بے ادبی کر بیٹھو۔ توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسانیت کے گستاخ بن جاؤ، انسانوں کو رونتے پھرو۔ حفظ مراتب، افراط و تفرید سے مبرہ عقیدہ ہونا چاہیے، مبالغہ سے پاک طرز عمل ہونا چاہیے، ہر مرتبے کا جدا مقام ہے۔ توحید بیان ہو تو اس میں رسالت کی بے ادبی نہ ہو، رسالت کا تذکرہ ہو تو اس کے ڈانڈے توحید کے ساتھ نہ ملے، عبد کی بات ہو تو عبد کی بات ہو، معبود کی بات ہو تو معبود کی بات ہو۔ ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رب جتنا بھی نزول فرمائے وہ رب رہتا ہے، عبد جتنا بھی عروج کر جائے وہ عبد رہتا ہے۔ یہ دو وجود کے الگ الگ مراتب ہیں۔ کان کبھی ناک نہیں بنتا، ناک کبھی کان نہیں بنتا، عبد کبھی رب نہیں بنتا، رب کبھی عبد نہیں بنتا۔ یہ دونوں وجود کے الگ مراتب ہیں۔ ان مراتب کے اندر حفظ مراتب کو قائم رکھنا یہ اعتدال ہے۔ اگر ہم توحید کا یہ معنی لیں کہ جو صفات اللہ کے اندر موجود ہیں ان صفات کو مخلوقات میں تسلیم کرنا یہ شرک ہے، تو اس شرک سے تو نہ قرآن مبرہ ہے نہ انسان مبرہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ سمیع ہے، اللہ کہتا ہے وہ بصیر ہے، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں سماعت سے مملو کیا، تمہیں بصارت دی، اللہ نے تمہیں عقل دی، تم سوچتے کیوں نہیں ہے، اللہ نے تمہیں زبان دی گویائی کے لیے۔ یعنی سمع، بصر، کلام یہ صفات حق ہیں، اور یہ کائنات کے اندر بھی موجود ہے، کائنات کے اندر بھی وقوع پذیر ہے۔ انسان بھی سمیع ہے، اللہ بھی سمیع ہے، انسان بھی بصیر ہے، اللہ بھی بصیر ہے۔ تو کیا انسان بصیر، سمیع اور کلام سے جو مملو ہے وہ اللہ کے بالمقابل ہے؟ تو پھر یہ شرک ہوا۔ اللہ سمیع ہے ذاتی نوعیت میں، انسان سمیع ہے عطائی نوعیت۔ اللہ سمیع ہے مطلقاً، انسان سمیع ہے مقیداً۔ اللہ سمیع ہے لامحدود، انسان سمیع ہے محدود۔ اس کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا، اس کا کلیم ہونا، اس کا علیم ہونا وہ کسی کا عطا کیا ہوا نہیں۔ یعنی علم کی جو تعریف ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ علم کا یہ معنی ہے جاننا،
اللہ کی جو صفت علیم ہے وہاں یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ ہر عالم کا علم معلوم کے تابع ہے، اسے علم معلومات سے حاصل ہوتا ہے، اسے کوئی بتاتا ہے تو اسے علم آتا ہے۔ اللہ کا علم ایسا سمجھ لیا جائے تو یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے اور گستاخی بھی ہے۔ اللہ ایسا علیم نہیں جو کسی کا بنایا ہوا علیم ہو یا کسی کا بتایا ہوا علیم، وہ از خود علیم ہے، وہ ذاتی نوعیت میں علیم ہے، اور وہ لامحدود علیم ہے، اور وہ ہمیشہ سے علیم ہے، اور وہ ہمیشہ تک علیم ہے، اور وہ ان زمان و مکان سے مبرہ علیم ہے۔ یہ زمان و مکان اسی کے علم کا مظہر ہے۔ ہمارا علم، ہمارا سمیع ہونا، ہمارا بصیر ہونا، یہ اللہ کے اسم سمیع، اسم بصیر کا مظہر ہے۔ یہ جو ہمارے اندر تمام صفات معجزن ہیں، یہ اللہ کے اسماء و صفات کا مظہر ہے۔ تو اس حوالہ سے بھی شرک کو سمجھ لیجئے کہ شرک فی صفات یہ ہے کہ مخلوقات اور تعینات کی صفات کو ذاتی تسلیم کرنا، اور اگر ذاتی نہ مانا جائے تو پھر یہ کہنا کہ فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے، یا فلاں شخص بہت زیادہ نظر والا ہے، یا فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس ہنر سے مملو کیا ہے، یا فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے ان انعام و اکرام سے نوازا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ عین توحید ہوگا۔ کیونکہ اس کو بھی شرک مان لیا جائے تو پھر صحیح بخاری کی اس روایت کا کیا کریں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور وہ عطا کرنے والا ہے۔ اب اس بنیاد پہ اگر ہم کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ آپ موتی عطا ہیں، موتی عطا مطلب یہ ہے کہ آپ عطا کا باعث ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ ہم پہ جو بھی اللہ کی نوازشات ہیں، ہم پہ جو بھی اللہ کی رحمت ہے، جو بھی کرم نوازی ہے وہ آپ کے تصدق ہے، تو یہ اسی حدیث کی ہی تفسیر ہوگی، اس کو شرک نہیں کہا جائے۔ جس طرح کہ قرآن ان کرامات اور معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان پرندوں کی مورتیاں بنا کے ان میں پھونکتا ہوں اور باذن اللہ وہ زندہ ہو کے اٹھ جاتی ہیں، اور مردے کو کہتا ہوں کہ باذن اللہ اٹھ، تو وہ اٹھ جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اگرچہ بظاہر وہاں پہ نظر آتا ہے کہ بصورت اعلیٰ سیدنا مسیح علیہ السلام موجود ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ تصرف عبد کا نہیں ہے، وہ تصرف خالق حقیقی کا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کے انی ان اللہ در لب فرعون زور ان الحق در لب فرعون منصور نور، انی ان اللہ در لب فرعون زور ان الحق در لب منصور نور۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جو فرعون تھا اس نے اپنے ارادہ سے بننے کی کوشش کی، اس کا جو دعویٰ تھا وہ اس کے کبر کا شاخسانہ تھا، اور جو صوفی ہوتا ہے اس کی زبان سے جو کچھ بھی گویا ہوتا ہے وہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مظہر ہوتا ہے، کہ وہ دین کے اندر اس درجہ مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ شرک اور ریاکاری، ان کو فقیر نے ابتداً کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کی توحید کا ہم نے یہ معنی سمجھ لیا کہ بتوں کے آگے جھکنا یہ شرک ہے۔ توحید کا معنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عبد کے اندر صفات کو ذاتی ماننا شرک ہے، لیکن توحید کا ایک اور بھی باب ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، اور وہ باب ریاکاری ہے۔ جب ہم ریاکاری کرتے ہیں، ہماری نمازوں کے سجدے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، ہماری عبادات کا مرکز اور محور مخلوق ہوتی ہے، تو یہ بھی شرک کا ایک باب ہے، کیونکہ عبد اور معبود کے درمیان مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں محبوب کا تذکرہ اس لیے قلم بند نہیں کرتا کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان میں کہیں کاغذ قلم اور دوات حائل نہ ہو، کیونکہ محب اور محبوب کے درمیان میں کاغذ اور قلم کا حائل ہو جانا یہ بھی حجاب ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں وسجد وقترب، سجدہ کر، اللہ فرماتا ہے کہ وسجد وقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا،
تو اس سجدے میں درمیان ایک بال کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بال بھی حائل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب میں سجدہ کرتا ہوں اور پھر مجھے وقت کی منزل حاصل نہیں ہوتی، مجھے وہ قرب کا مقام حاصل نہیں ہوتا، وہ مقام جس کو امام بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ بندہ مومن قرب نوافل کے ذریعے جب میرے قریب ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہیں سے رومی نے استدلال کیا ہے نا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے اگرچہ بظاہر نظر آتا ہے کہ عبداللہ بول رہے ہیں۔ یہاں عبداللہ سے مراد مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ یہ اسی حدیث کی شرح ہے۔ صوفیہ نے عقائد جو ہیں وہ ہوا میں نہیں بنائے، قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں۔ اس روایت میں آنکھ کا بھی ذکر ہے، زبان کا بھی ذکر ہے، ہاتھ کا بھی ذکر ہے، پاؤں کا بھی ذکر ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن قرب نوافل کے ذریعے جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اب اس کے ہاتھ، زبان، اس کے کسی فعل سے بھی غیر حق فعل صادر نہیں ہوتا، اس کے کسی فعل سے بھی حکم الہی کی خلاف ورزی صادر نہیں ہوتی، وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ ہوتا ہے۔ اور یہی تقاضا ہے اس آیت کا جو ابتداً آپ کے گوش گزار کی گئی کہ ادخلوا فی السلم کا، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ مراد ہے۔ اور جب اس مقام پہ کوئی فائز ہوتا ہے تو پھر اسے عارف باللہ کہا جاتا ہے، پھر اسے مقام فنا فی اللہ پہ فائز کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، اس گفتگو کو اس سوال پہ چھوڑتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں، تہجد گزاری بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بظاہر بڑے متبع سنت بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، متشرع بھی ہیں، لباس بھی بڑا ہم عمدہ پہنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مطابق ہو، لیکن ہمارے اندر تبدیلی کیوں رونما نہیں ہوتی؟ ہمیں وسجد وقترب کی منزل حاصل کیوں نہیں؟ ہم سجدہ کر کے قرب الہی کیوں نہیں پاتے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی، ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بے حیائی بھی بہت ہے، بدتینتی بھی بہت ہے، بد اخلاقی بھی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج مبرور کر لے اس پہ جنت واجب ہو جاتی۔ ہم جس حج کو حج مبرور کہتے ہیں، حج مقبول کہتے ہیں، حج اکبر کہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حج مبرور نہ ہو۔ مبرور کا معنی معلوم ہے کیا؟ عربی کا لفظ ہے مبرور۔ مبرور کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، مبرور کا معنی ہوتا ہے طہارت، مبرور کا معنی ہوتا ہے عمدگی، مبرور کا معنی ہوتا ہے اخلاص، مبرور کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دل جمی سے کرنا، مبرور کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو طہارت سے کرنا۔ یہ سب شرائط جب ہمارے حج پہ منطبق ہوں گی تو پھر ہم پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ ہم حج کرتے ہیں حاجی بننے کے لیے، اسی لیے جب ہم حج کر کے آتے ہیں تو پھر ہم چھری جو ہے اس کو زیادہ تیز کرتے ہیں، ہم لوگوں کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ یہ نمازیں ہماری بے حیائی اور برائی سے کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ جس طرح حج مبرور کے بعد واجب ہوتی ہے جنت، اس طرح وہ جو صلاۃ دائمی ہے، وہ جو صلاۃ حقیقی ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، اس کے نتیجے میں وہ نتائج نکلتے ہیں جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں واسجد وقت کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ وہ نماز تب ہوتی ہے جب جس طرح ہمارا رخ کعبہ کی طرف ہے اسی طرح ہمارے دل کا رخ بھی رب کعبہ کی طرف، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں کوئی داخل نہ ہو، کوئی شامل نہ ہو، کوئی حجاب نہ ہو۔ وہ حجاب اٹھے لیکن ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں ہماری ہر عبادت اس کے اور ہمارے رب کے درمیان میں، ہمارے معبود کے درمیان میں پوری مخلوق موجود ہے۔ بہت بڑے صوفی سید غوث علی شاہ قلندر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل موحد تو تب ہوتا ہے، اصل توحید تجھے تب حاصل ہوتی ہے کہ تو جب عقیدہ توحید کا جو کلمہ توحید ہے اس کی فقط لا کہے۔ ابھی
الا اللہ پہ نہ تو پہنچا ہو، صرف لا کہے تو تیرے لا کہتے ہی یہ پوری مخلوقات درمیان میں سے غائب ہو جائے، یہ مخلوق درمیان میں حائل نہ رہے۔ تو لا کہے تو یہ غائب ہو جائے، الا اللہ کہے تو تیرے سامنے صرف اللہ مستقبل۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ جب بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے تو یہ جو حج مبرور ہے یا عبادات ہیں، ان کے جو مقصود قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں وہ تب حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا